میرے انتہائی معزز مہمانوں میں سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے عام رہنما مجھے جوائن کر رہے ہیں، قادر بندقیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کر رہے ہیں، شوکت یوسف زئی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر قمر چیمہ میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ بندقیل صاحب، سب سے پہلے ذرا آپ سے بات کر لیتے ہیں، مشترکہ طور پر پارلیمانی کمیٹی کا صدر مملکت کو اس مستقل استثناء دینے پر یہ اصولی فیصلہ تو ہو گیا ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے بھی ایسی تجویز آئی تھی، پھر انہوں نے باقاعدہ اس بارے میں ٹویٹ کیا کہ مجھے جب میں پہنچا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے فوری طور پر ہدایت کی ہے ایسی کسی بھی تجویز کو نہ دینے کی۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ بہتر ہوتا اگر صدر صاحب بھی اسی طرح کا کوئی عمل کرتے؟ سر دیکھیے، مجھے اس بارے میں عفنان اللہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں اس کو، کیونکہ ابھی تک ان کی منٹ سامنے نہیں آئے ہیں کمیٹی کے، کل سینٹ میں فائل ہوں گے تو تفصیل آئے گا۔ لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ ایک صدر پاکستان کا سب سے زیادہ آصف علی زرداری صاحب سے زیادہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو فائدہ ہوگا، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب تو 12 سال جو ہے نا یہ ساری چیزیں بھگت چکے ہیں، اور ان سب چیزوں کے بعد اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ یقیناً وزیر اعظم کا بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ بات تو ہو نہیں سکتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو پتہ نہ ہو اور ان کے سینیٹرز نے ان کی استثناء کے لیے ترمیم جمع کی ہے، لیکن شاید ان کو پھر بعد میں خیال آیا کہ میرے ساتھ ساتھ تو عمران خان صاحب کو بھی فائدہ ہو جائے گا، تو شاید واپس لینا پڑا، اور ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ سینیٹرز نے بغیر اجازت کے یہ فائل کیا ہو۔ اور یہ احساس انہیں فاروق اشنائک صاحب نے دلایا؟ وہ جو بھی ہے، میں اس کمیٹی کا حصہ نہ ہوں، مجھے اندر کی بات نہیں پتہ کہ کیا بات ہوئی ہے، لیکن سوال میں یہ بھی ساتھ کہوں گا کہ صدر پاکستان چاہے عارف علوی صاحب ہو یا آصف علی زرداری صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، وہ سپریم کمانڈر ہوتے ہیں افواج پاکستان کا، اور ایک طرف اگر پورا اس کو پروٹوکول اور پورا ملٹری اور ایئر فورس اور سب وہ کھول دیتے ہیں، اور وہی شخص ہوتا ہے جب وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے، عہدے سے ہٹ جاتا ہے، تو اگلے دن ایک عام سپاہی جس کو ہم ٹلک کہتے ہیں وہ ان کو گھسیٹے اور اس کو کرے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک اس عہدے کے ساتھ انصاف نہیں ہے، لیکن بہرحال مجھے اس کی تفصیل نہیں پتہ، عفنان اللہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں۔ سر مجھے یہ فرمائیے کہ آپ ماہر قانون بھی ہیں، اور آپ نے عارف علوی صاحب کا تذکرہ کر دیا کہ اس سے زیادہ فائدہ ان کو حاصل ہوگا اس سے، تو اگر یہ امینڈمنٹ ہو جاتی ہے تو کیا سابق صدور پر بھی اس کا یہ ریفلیکٹ کرے گی؟ دیکھیے، میرے خیال میں اس کے اوپر ہوگا اس وجہ سے، اور یا کوئی اسپیسیفک اگر اس کے الفاظ لکھے ہوں گے تو میں دوبارہ کہوں گا کہ میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اس کے کیا صورتحال ہے، اندر کیا ہے۔ جب ایک تحریری طور پہ منٹس آئیں گے اور وہ جمع ہوں گے ساتھ میں ریکمنڈیشن کے طور پہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں، تو وہ زیادہ ایک عتمی جو ہے نا وہ ان کے حروف ہوں گے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے اگر ہے تو سب کے اوپر ہوگا، میرا خیال ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، اگر ہوگا تو سب کے اوپر ہوگا، اسپیسیفکلی کسی کے اوپر نہیں ہوگا، اور اگر فائدہ آصف علی زرداری صاحب کو ہوگا تو عارف علوی صاحب کو بھی ہوگا۔ ٹھیک، شوکت یوسف زئی صاحب، آج بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوئی اجلاس میں جب یہ کہا گیا کہ آپ لوگ اسپیسیفک ایک دو شقوں پر بات کر رہے ہیں، باقی شقوں پر بات نہیں کر رہے، تو یعنی باقی جگہوں پر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے یا باقی شقوں سے آپ متفق نظر آتے ہیں اس لیے ان پر بات نہیں کر رہے، تو سر کیا اس میں یہ والی شق بھی شامل ہے؟ کیونکہ اس کا فائدہ الٹیمیٹلی جب کہہ رہے ہیں قادر بندقیل صاحب بھی کہ عارف علوی صاحب کو بھی ہوگا، تو اس شق سے آپ متفق ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ یہ جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے اقتدار میں، یہ وہ انجمن کیا کہتے ہیں، انجمن آپ مجھے تحفظ دیں میں آپ کو تحفظ دوں گا۔ عوام تو گئے، عوام کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا نا، سپریم کورٹ کے تو سارے پر کاٹ دیے گئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آئینی عدالت اگر مضبوط بھی ہو گئی تو عام آدمی کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا، عام آدمی کے لیے تو وہی سپریم کورٹ ہے، وہی ہائی کورٹ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ججوں کی تقرری، ججوں کی جو ٹرانسفر کا جو اس میں ایشو لایا گیا ہے، اگر ججز ٹرانسفر ہوتے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی جج جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہوگا کہ یار مجھے اسلام آباد سے چترال بھیج دے یا اسلام آباد سے بلوچستان بھیج دے بس، تو وہ تو کوئی بھی ایسے فیصلہ کرے گا ہی نہیں جس حکومت ناراض ہو جائے، تو عوام کو تو انصاف نہیں ملے گا۔
یہ تو بالکل پہلے سے 26ویں آئینی ترمیم سے جو عوام کو تھوڑا بہت انصاف کا ہوتا وہ بھی ختم ہو گیا تھا، لیکن اب تو بالکل کیل ٹھونک دی گئی ہے نا، اور آپس میں مطلب میں سمجھ نہیں آ رہی ہے، NP نے حمایت کر دی ہے کہ جی خیبر پختونخوا کا نام پختونخوا کر دیا جائے. خدا کے واسطے نام سے ہمیں کیا کچھ ملے گا؟ اگر آپ نے مانگنا ہی ہے تو میں دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف. جو سوال میں نے آپ سے پوچھا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ آپ یہ صدر والی بات سے متفق ہیں یا نہیں. بہرحال میں دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف. میں آپ کی طرف آتی ہوں. افنان صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم افنان صاحب. میں آتی ہوں. ٹھیک ہے شوکت صاحب آپ کا جواب آ گیا. آپ متفق نہیں ہیں اس بات سے. ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جو اس جیسا خلیفہ ہے، اگر اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ جو چادر آپ نے بڑی، اس کو جواب دینا پڑا ہے کہ میرے بیٹے کی چادر اس میں شامل ہے. تو اب آپ یہاں پہ آپ کرتے ہیں سیاست اور آپ کہتے ہیں کہ جی مجھ سے کچھ نہ پوچھا جائے. جس وقت یہ گھڑی والا معاملہ اٹھا تھا اور اس وقت بھی جو ایک جواب آیا تھا کہ میری گھڑی میں کیوں بتاؤں یا مجھ سے کیوں پوچھا جاتا ہے، تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال ہو گیا تھا تو تمام لوگ اس کے اندر آتے بھی ہیں، ان کو جواب دینا بھی چاہیے جو عوام کی خدمت کرنے کے لیے اہم عہدوں پر آتا ہے. افنان صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم. سر مجھے یہ فرمائیے، وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے ایک تجویز آئی استثناء کے حوالے سے، پھر اس کے بعد آج وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ کیا، اچھا عمل ہے ان کا. لیکن سر کچھ صحافی یہ بھی کہہ رہے ہیں، جیسے کہ صالح ظفر صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فاروق اشنائک صاحب نے بتایا ان کو کہ الٹیمیٹلی پھر اس کا فائدہ عمران خان کو بھی ہوگا، تو اس وجہ سے پھر یہ تجویز جو ہے وہ منع کر دی گئی وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے. اور پھر یہی قادر مندوقیل صاحب بھی بات کر رہے ہیں. ویسے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وزیر اعظم صاحب تو پاکستان میں تھے ہی نہیں. وزیر اعظم صاحب تو آذربائیجان میں تھے، وہ تو کل رات کو پہنچے ہیں واپس. تو میرا نہیں خیال کہ، اور انہوں نے عاطف جیسے ان کو پتہ چلا انہوں نے ٹویٹ کی ہے اس کے اوپر کہ یہ پرائم منسٹر جو ہے میں بطور وزیر اعظم یہ نہیں چاہتا، جو کہ ان کی بڑی اچھی بات ہے. حالانکہ اس میں میں نہیں سمجھتا کہ جو ہماری ملک کی تاریخ رہی ہے اس میں کوئی برائی ہے اگر وزیر اعظم کو بھی استثناء دے دی جائے، کیونکہ جو کچھ پاناما کے فیصلے میں ہوا، جو اس کے علاوہ بہت دفعہ وزیر اعظموں کے ساتھ ہوا، اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ اتنی کوئی بری سجیشن نہیں تھی. مگر اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ اس کے اوپر ہم نہیں چاہتے کہ عمل درآمد ہو، اور پھر اس کو واپس لے لیا گیا. صدر صاحب کو تاحیات ان کو استثناء دے رہے ہیں کیونکہ منظوری نہیں ہوئی ہے ابھی جو ڈرافٹ آیا ہے سامنے؟ اس میں نہیں ہوگی منظوری، ہو گئی جو فائنل ڈرافٹ ہے وہ منظور ہوئے ہوئے تو کیوں آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا. تاحیات ان کو استثناء ہوگا. اب دیکھیں آخری کوئی 5-10 منٹ پہلے کوئی تبدیلی ہوگی تو مجھے نہیں پتا، لیکن جو لاسٹ ٹائم میں نے ڈرافٹ دیکھا تو اس میں تو یہی تھا جو آپ کہہ رہی ہیں، جو میں کہہ رہی ہوں. جی اور وہی گورنر جو ہے ان کو نہیں وہ ایک ہی ڈرافٹ ہے جو کہ منظور ہوا ہے. جی وہ ایک ہی ڈرافٹ منظور ہوا ہے، لیکن میں کیونکہ میں ہاؤس میں تھا، یہ کمیٹی میں میٹنگ چل رہی تھی تو میں بیک اینڈ فور کر رہا تھا. میرا خیال ہے کہ ہو گیا پاس ہے. صحیح آپ کہہ رہے ہیں یہ پاس ہو گیا. اچھا اب مجھے یہ فرمائیے افنان صاحب 27ویں ترمیم کے بعد خان صاحب جیل میں رہیں گے یا باہر آ جائیں گے؟ کیونکہ پھر تو اب حکومت کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا وہ جیل میں رہیں یا باہر رہیں. نہیں حکومت کو تو ابھی بھی کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جیل میں رہیں یا باہر ہیں. وہ اس لیے حکومت وہ جیل میں نہیں ہے کیونکہ 27ویں یا 26ویں آئینی ترمیم اس ملک میں نہیں تھی. وہ اس لیے جیل میں کیونکہ انہوں نے القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جو زمینیں لی تھی برائب کے طور پہ اور تقریباً 60 ارب روپے کا 70 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا تھا بزنس مین کو، اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے تھے بجائے اس کے وہ سرکار کے اکاؤنٹ میں آتے. یہ بنیاد ہے اس کیس کی، اس وجہ سے وہ اس کا 26ویں 27ویں آئینی ترامیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ صدر مملکت کے حوالے سے، کیونکہ اب جب آپ نے بتا دیا ہے کہ منظور ہو گئی ہے وہ ترمیم موجود ہے، مطلب کمیٹی میں منظور ہو گئی، وہی اسی اجلاس کے حوالے سے ہی بات کر رہے تھے نا. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہوگا کیا اس سے کہ جو پچھلے مقدمات ہیں، کیونکہ مقدمات کیا کیا ہیں، کیا کیا الزامات لگتے رہے ہیں موجودہ صدر پر، اس کی میں نے ابھی ڈیٹیل بتائی ہے، تو ان پر بھی اس کا اطلاق ہوگا پھر؟ نہیں دیکھیں بالکل استثناء جب مل جائے گی تو پھر اس کا اطلاق تو ان کے اوپر بھی ہوگا. اور لیکن دیکھیں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، کسی بھی قسم کی کوئی بھی استثناء ہو تو پارلیمان کے پاس یہ حق رہتا ہے کہ وہ اس کو وڈرا کر سکتی ہے.